اس صورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو قل هو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، جس نے بتایا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کچھ کوئی صورت نہیں پڑھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکایت لگانے والے نے یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی صورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی صورت نہیں ہے۔ طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی۔ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے، اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا علی وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتے اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے
اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے. ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے. یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے. تو یہ غلط ہے. اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں. تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے. لیکن آج انشاءاللہ اس کے بارے میں، دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اور مانگیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں. آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں. مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں. کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے. لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے. دیکھیں جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں. اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں. تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی اس پکار کا جواب دوں گا. پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا چلو. ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا. ہم کسی کو پکار رہے ہوں اگلا کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہے، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے. تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ. نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے.
مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائڈ کر دیا ہے اس کو, کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں, رکھیں اپنے پاس, مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ, اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں, جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا, تو اتنی کثرت سے دعائیں, اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں وہ دعا لازمی قبول کرے گا, اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا, اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں کام کر رہا ہوں. ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی, اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا, اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے, کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا, وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ تو آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے, آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم, اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو, مانگو, پکارو, مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا,
لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھائی جو بھکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں. جو پڑھے لکھے بھکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں, وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھکاری اکثر کیا ہوتے ہیں, ان پڑھ, جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں. بولو نا بھائی, کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ, مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا میڑھا کرے گا, کپڑے بھی پھٹے پرانے, اور بہت گھمائے گا بات کو, ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کی ہے میں نے, گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ایسی کہانیاں سنائے گا, ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے, تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے. خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث. بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی, تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی, تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں, جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی, تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا, آپ سے بھیک مانگے گا, 100 روپے دے دو, 20 روپے دے دو, آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی, قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے, لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی, اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے, سمجھ میں پاس ہو گیا وہ, اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے, تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے, اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے, اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں, ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں, جانے کا نام نہیں لے رہی, فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر, یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے, جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے, سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے, ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی, جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی, تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی, یہ تو صرف مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو. تو ہم نے, وہ ایک فقیر تھا نا, ایک سیٹھ صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے, گھر میں ضرورت ہے. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے, مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی.
ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں مشورے کے لیے, پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے, اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی, بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے, تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتی قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں, دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا, وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے. یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے, کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے, اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے, پھر تو آپ کہیں گے پورا بحریہ ٹاؤن میرے حوالے کر دو, پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آ کے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے, ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں, ساری دعائیں قبول کرے گا, جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا, مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, پھر دیتا رہوں گا میں. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے. ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وہ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل, امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے, آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں, بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نے پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہی ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانا اٹھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں, اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے.
امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں, انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے, اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے, اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے, تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے یا اتنے سارے ہیں بھائی, اتنے سارے دوست ہیں تیرے, ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا, تھے یہ لوگ ایمان والے چاہے ظالم. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے رکوع میں منافقین کی ایک عادت ذکر کی گئی تھی کہ جب ان کو کچھ پیسے دے دیے جائیں, صدقہ دے دیے جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں, نہ دیا جائے تو روتے پیٹتے ہیں, واویلا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا کہ صدقے کا جو مصرف ہیں وہ کون لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں, اور انہی کو زکوٰۃ دی جائے گی. یہاں یاد رکھیں صدقے سے مراد واجب صدقہ ہے, یعنی وہ صدقہ جس کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں آرڈر دیا ہے. جیسے ایک نماز فرض ہوتی ہے نا, فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں, ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں, مغرب کی 3, عشاء کی 4 فرض ہیں, عصر کے 4 فرض ہیں, پھر وتر بھی ہیں. تو یہ نماز فرض اور واجب نماز کہلاتی ہے جو لازمی آپ نے بہرحال ہر صورت میں پڑھنی. ایک نماز ہوتی ہے سنت مؤکدہ کہ جو عام حالات میں بلا وجہ چھوڑنا اس کا ناپسندیدہ ہے, کبھی عذر ہو تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور ایک نفل نماز ہوتی ہے جو بالکل آپشنل ہے. تو اسی طرح ہر عبادت میں اسی طرح ہمیں ملتا ہے. یہ کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں, کچھ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوتی ہیں, کچھ بالکل ہی آپشنل ہوتی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا اس میں بھی یہی ہے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اسلام کا رکن ہے, ان کو چھوڑ دینا تو ایسے جیسے اسلام کو چھوڑ دیا آپ نے. وہ ہے زکوٰۃ جو سال میں 1 دفعہ دینی پڑتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب کے درجے میں ہیں اور بعض فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ کے درجے میں, جیسے قربانی پہ خرچ کرنا, یا آپ نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, یہ بھی واجب صدقہ ہے. یا صدقہ فطر ہے جو عید کے دن واجب ہوتا ہے, یہ بھی واجب صدقہ ہے. تو یا آپ نے قسم کھائی تھی اور توڑ دی, تو اب جو آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے یہ بھی واجب صدقہ کہلائے گا. یعنی ہر وہ صدقہ جو آپ پر لازم ہے وہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے. تو اس آیت میں جو مصرف بیان کیا گیا ہے کہ انہی کو دیے جائیں گے صدقات, تو یاد رکھیں یہاں الصدقات سے مراد وہ صدقات ہیں جو واجب ہیں. الف لام کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے الصدقات. الف لام جو ہے نا, کسی چیز کو جب کوئی اسپیسیفک کر دیا جائے, کوئی خاص کر دیا جائے, تو اس کے لیے الف لام کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے الکتاب کا معنی مخصوص کتاب, اور کتاب کا معنی کوئی بھی کتاب. میں نے اس کی جب پریکٹس کروا رہا تھا شروع کے 8 لیکچروں میں گرامر کی, تو میں نے اس کی مثالیں دی تھی. جب آپ عربی میں کہتے ہیں جاءنی رجل, الف لام کے بغیر آپ استعمال کریں جاءنی رجل, اس کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس کوئی آدمی آیا, کوئی بھی ایک آدمی آیا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ الف لام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب جاءنی الرجل, مخصوص آدمی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ لفظ استعمال کریں گے نا
تو جاءنی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا. پھر آپ کہیں گے رأیت الرجل، میں نے اس آدمی کو دیکھا. کیونکہ ایک دفعہ جب آدمی آ گیا تو مخصوص ہو گیا نا, تو اب جب دوبارہ اس کا تذکرہ ہوگا تو الف لام ڈل جائے گا. الرجل، اسی بندے کی بات کر رہا ہوں جو ابھی میرے گھر پہ آیا تھا, تو اب الرجل کا لفظ استعمال ہوگا اس کے بعد. تو الصدقات کا مطلب مخصوص قسم کے صدقات, یعنی وہ صدقات جو اسلام نے ہم پہ لازم کی. تو خلاصہ کیا نکلا؟ صدقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک صدقات واجبہ اور ایک نافلہ. صدقات واجبہ کون سے ہیں؟ جو منت مان کے آپ اپنے اوپر لازم کر لیں, یا جو زکوٰۃ ہے, یا قسم توڑی آپ نے اس کے کفارے کے طور پہ آپ صدقہ کر رہے ہیں, یا صدقہ فطر جو عید کے دن فطرانہ لازم ہوتا ہے, تو یہ صدقات ہیں واجبہ. اور ایک صدقہ ہوتا ہے نافلہ. نفل کا مطلب آپ اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں, تو یہ نافلہ صدقے ہیں. تو نفلی صدقہ جس کو ہمارے ہاں خیرات بھی کہا جاتا ہے, تو اس میں کوئی مصرف نہیں ہے, جس کو چاہیں دیں آپ. بلکہ یہ مالدار کو دینا بھی جائز ہے. بعض دفعہ انسان مالدار پہ بھی صدقہ کر رہا ہوتا ہے کہ چلو یار تھوڑا اور اچھا ہو جائے گا. یہ جیسے آپ اپنے رشتہ داروں میں کوئی آپ کے قریبی ریلیٹیو ہیں, مالدار ہے, لیکن آپ اس کو صدقہ دے دیتے ہیں کہ اور اچھا کھا لے گا, یہ اچھا کھا رہا ہے لیکن اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو یہ جو نفلی صدقہ ہے اس کے لیے شریعت میں کوئی شرط نہیں ہے, امیر اور غریب کی کوئی شرط نہیں ہے, کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن جو زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے اس کے لیے مصارف اللہ نے قرآن میں یہاں بیان کیے ہیں, تو آج میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا. اللہ نے فرمایا صدقات فقیروں کا حق ہیں اور مسکینوں کا حق ہیں. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نارملی جب قرآن میں یہ لفظ الگ الگ استعمال ہو تو فقیر سے مراد مسکین, مسکین سے مراد فقیر, کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا الگ الگ مفہوم بیان کرنا ضروری ہے. جیسے کہ قرآن نے جہاں مومن کہا تو مومن سے مراد مسلم ہے, مسلم کہا تو مسلم سے مراد مومن ہے. لیکن جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر مسلم کا الگ ترجمہ کیا جائے گا, مومن کا الگ. مومن کا ترجمہ عقیدہ اس کا صحیح ہو, مسلم کا ترجمہ پریکٹیکلی بھی وہ اسلام کو فالو کر رہا ہوں, یہ ترجمہ کیا جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ دونوں ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں تو فقیر کا ترجمہ الگ ہوگا, مسکین کا الگ ہوگا. تو فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دو مشہور قول ہیں اس کے بارے میں انہی کو بیان کروں گا جو راجح قول ہیں. باقی اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں. جو راجح قول ہے وہ ایک قول تو یہ ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں لا مال لہو, جس کے پاس دھیلا بھی نہ ہو, یعنی بالکل ہی زیرو پر آیا ہوا ہو. اور مسکین اسے کہتے ہیں جو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن نصاب سے کم مال اس کے پاس موجود. نصاب سے کم مال کسے کہتے ہیں؟ سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. یہ 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ یا ان میں کوئی 4 یا ان میں کوئی 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز, یہ 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 200 درہم کی جو ویلیو تھی اس سے کم اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں یا 5 چیزوں کا مجموعہ ہوگا تو وہ مسکین کہلائے گا. کیونکہ حدیث سے ہمیں 200 درہم کا ثبوت ملتا ہے کہ 200 درہم کو ایک معیار بنایا گیا تھا, اور آج کے دور میں 200 درہم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. تو ایک فقہا نے معیار قرار دیا ہے کہ بھائی صاحب نصاب نہ ہو کوئی آدمی. دوبارہ بتا دیتا ہوں, یہ میرا جو چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود مسائل کا جو چینل ہے, اس پہ میں نے زکوٰۃ کا نصاب کئی دفعہ ڈیٹیل میں بیان کی کہ شریعت میں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے پاس کتنا مال ہونا ضروری ہے, اور وہ شخص جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کا معیار کیا ہے. تو وہاں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں, مختصر دوبارہ یہاں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک ہمارا یہیں پہ کمپلیٹ ہو جائے. خوب سمجھ لیں, سونا, چاندی یعنی گولڈ اور سلور, اور تجارتی مال کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی مال خریدا ہو اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا. اور چوتھی چیز ہے کیش اماؤنٹ, ڈالر ہے, ریال ہے, کرنسی ہے پاکستانی, کوئی بھی جو بھی کیش ہوتا ہے آپ کے پاس. اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے نارملی گھریلو سامان میں وہ سامان جو پورے سال استعمال نہ ہو, اور پراپرٹی میں وہ پراپرٹی جو نہ آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہو, نہ آپ اس میں خود رہ رہے ہو, نہ وہ زراعت کے لیے استعمال ہو رہی ہے, ویسے ہی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کا. تو یہ 5 چیزیں جو ہے یہ ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ 5 چیزیں جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے سے کم ہوں گی وہ غریب کہلائے گا شریعت کی نظر میں. اس پر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. اگر 5 چیزیں نہیں 4 چیزیں ہیں, 3 چیزیں ہیں, 2 چیزیں, 1 چیز ہے تو بھی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کیش اماؤنٹ ہی 1 لاکھ روپے ہے آج کی تاریخ میں, یعنی جولائی 2022. تو کیش اماؤنٹ کسی کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے وہ 1 لاکھ روپے, تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا.
یا کیش اماؤنٹ تو تھوڑا ہے لیکن اس کے ساتھ سلور ملا دیا، سونا ملا دیا تو اتنا بن جاتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو. خلاصہ بار بار میں جو بیان کر رہا ہوں، 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، وہ مسکین کہلائے گا شریعت کی نظر میں، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. اس سے کم کی مالیت ہے تو زکوٰۃ لینا جائز. ہاں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ چیزیں ہیں لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے تو بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جیسے کہ آگے قرآن نے قرض داروں کا الگ سے تذکرہ کیا. مثال کے طور پر کسی بار 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، یہ چاندی پڑی ہوئی ہے 52.5 تولہ، لیکن قرضہ جو اس کے اوپر بنتا ہے وہ 2 لاکھ کا بن رہا ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ تو مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ مال تو ہو لیکن نصاب سے کم، اور فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ سرے سے مال ہی نہیں ہے. تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ دونوں زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ صرف مسکین کا ہی تذکرہ کر دیتے، فقیر کا نہ کرتے، کیونکہ جب مسکین کو دینا جائز ہوتی تو فقیر کو دینا تو بطریق اولا جائز ہوتی. تو قرآن نے فقیر کا تذکرہ الگ سے اس لیے کیا ہے موٹیویشن کے لیے کہ معاشرے میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کے پاس دھیلا بھی نہیں ہوگا، تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اور صرف یہ نہیں، اگر یہ نہیں ملتے تو مسکین کو بھی تم دے سکتے ہو. تو یہ حکمت ہے اس میں، دونوں فریق کو اللہ نے الگ الگ ذکر کر دیا تاکہ ہمیں یہ نہ لگے کہ بھئی فقیر ہی کو دینا ضروری ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ بہتر ہے کہ فقیر کو دو، فقیر نہیں ملتا تو مسکین کو بھی دے سکتے ہو. تو یہ ایک ڈیفینیشن مسکین کی کیا ہوئی؟ جس کے پاس نصاب سے کم. اور بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ فقیر اور مسکین میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ فقیر جو دیکھنے سے ہی لگتا ہو، کہ دیکھنے سے نہ پتہ چلتا ہو، یعنی جس کے پاس مال نہ ہو، یہ ہے ڈیفینیشن، خواہ دیکھنے سے لگے یا نہ لگے. لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جو غریب ہو اور حلیے سے بھی غریب لگتا ہو، یعنی مسکنت اس پہ جھلک رہی ہو، کیونکہ مسکنت عربی میں ذلت کو بھی کہتے ہیں. تو مسکین کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے یعنی ذلت سے مراد یہ ہے کہ چہرہ اور لباس سے لگ رہا ہو کہ یہ بیچارہ معاشرے کا ایک پست آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں. تو پھر یہ ایک اعتباری فرق ہو جائے گا، لفظی اختلاف ہو جائے گا. فقیر کا مطلب کیا ہوا؟ غریب آدمی، اور مسکین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غریب جو دیکھنے میں بھی غریب لگے. تو اس میں پھر قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ فقیر تو ایسے ہیں کہ جو تمہیں ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے سے فقیر لگیں تو ان کو بھی دینا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بھی دی جا سکتی. اسی وجہ سے حضرات فقہا نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی کے ظاہری حلیے سے متاثر ہوئے اور آپ یہ سمجھے کہ یہ واقعی مسکین ہے، غریب ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ دی، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فراڈی تھا، تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. کیونکہ ظاہر سے تو ہم کو یہی لگ رہا تھا کہ فقیر اب دل کے اندر کون جھانک کے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے مسکین کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت. تو پہلا قول وہ زیادہ مضبوط ہے، دوسرا قول بھی ہے، لیکن پہلا قول مسکین اور فقیر کے فرق میں جو میں نے بتایا وہ ذرا زیادہ مضبوط قول ہے کہ فقیر وہ جس کے پاس سرے سے پیسہ ہی نہیں ہے، مسکین وہ کہ پیسہ تو ہے مگر نصاب سے کم ہے. تو ان دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی. آگے قرآن کہہ رہا ہے والعاملین علیہا، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو عاملین ہیں. عامل کا مطلب عمل کر رہے ہیں زکوٰۃ پر. یہ ایک ٹرم ہے. عاملین ان کو کہا جاتا تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور. وہ اگرچہ مالدار ہوں، غریب نہ بھی ہوں، پھر بھی گورنمنٹ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دے سکتی. یہاں مراد ان کی تنخواہ ہے. جیسے حکومت نے بھیجا بھائی زکوٰۃ لے کر آؤ فلاں جگہ سے جا کے لوگوں سے جمع کرو تاکہ ہم اس کو غریبوں پہ خرچ کریں، تو جو گورنمنٹ کے ملازمین جائیں گے تو گورنمنٹ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں بھی دے سکتی ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عاملین ادھر ادھر سے جا کے زکوٰۃیں اکٹھا اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیں. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی حکومت کے ساتھ خاص ہے. عام آدمی اگر کسی شخص کو بھیجتا ہے کسی فقیر مالدار سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس عامل کو اجرت نہیں دے سکتا. اگر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. خوب سمجھ لیں اچھی طرح. یہ تو ایک عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے. صرف گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے ان عاملین کی تنخواہیں دے سکتی. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ ان کا بھی حق ہے، یا صدقات واجبہ ان کا بھی حق ہیں جن کے جو مؤلفۃ القلوب ہیں. یہ بھی ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے عرب کے سردار ایسے تھے جو اسلام کے بہت قریب تھے. تو آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو ہدیے، ان کا اکرام کیا، کیونکہ عزت دار لوگ جو ہوتے تھے نا وہ پہلے بھی
وہ تلوار کے زور سے یا آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اس سے وہ نہیں مانتے تھے بات. تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، رسپیکٹ دی، کیونکہ ہمیشہ سے وہ اسی عزت کے عادی تھے. ان کا اکرام کیا، ان کو آپ نے پیسے دیے، ہدیے دیے، تو اس سے وہ اسلام کے قریب آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے لیکن ایمان میں مضبوط نہیں تھے، جیسے کہ بعد میں بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کا ایمان ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو پہلے ایمان لے کر آئے. ان کے بارے میں ڈر یہ تھا کہ ان کا اگر اکرام نہ کیا گیا تو یہ بدگمان نہ ہو جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی اکرام کیا. تو پہلے زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ لوگ بھی شامل تھے جن کو المؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا، کہ اسلام دشمنی کو کم کرنے کے لیے، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے شر کو توڑنے کے لیے ان کو سرداروں کی مدد کی جاتی تھی زکوٰۃ کے ذریعے. لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اب اسلام کو چونکہ اپنا وجود اسلام کا قائم ہو چکا ہے، اس وقت تو اسلام خطرے میں تھا نا، یعنی اس کا امکان ہی تھا کہ جڑ سے ہی نہ ختم ہو جائے کہیں. لیکن اب ایسا امکان چونکہ ختم ہو گیا ہے تو صحابہ ہی کا اجماع ہو چکا تھا اس کے اوپر کہ اب المؤلفۃ القلوب کو حصہ نہیں دیا جائے. اب یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا، قیامت تک کے لیے. تو صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تھا، اور اجماع بھی دلیل قطعی ہوتی ہے. اس کے بعد بھی آج تک امت کا اس پر اجماع ہی رہا ہے کہ اب کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے زکوٰۃ قطعاً نہیں دی جا سکتی، یہ ناممکن ہے. اگر کوئی اس آیت کا سہارا لے گا تو وہ غلط ہے، کیونکہ اجماع امت کے خلاف ہے. قرآن ہی نے کہا ہے کہ جو عامت المسلمین کے راستے کو چھوڑتا ہے تو قرآن ہی کی آیت ہے کہ ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. قرآن ہی نے اجماع کو حجت قرار دیا ہے. تو جب ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا تو اب یہ مصرف ختم ہو گیا. تمام فقہا کا، تمام مفسرین کا یہی قول اس بارے میں کہ المؤلفۃ القلوب والا جو حصہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو چکا ہے. یہ ہو گئے جی 4 مصارف، ایک فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب. 5واں جس کو قرآن بیان کرتا ہے وفی الرقاب. وفی الرقاب کا مطلب یہاں بھی مضاف محذوف ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے، تو ٹائر کو حذف کر دیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والا عقل مند ہے، اسے پتہ ہے گاڑی تھوڑی پنچر ہوتی ہے، اس کا ٹائر پنچر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میں 3 ڈشیں کھا گیا بریانی کی، تو بریانی کی ڈشیں تو نہیں کھائی ہوتی نا، بریانی کھائی ہوتی ہے. تو یہ مجازن اس طرح کے الفاظ حذف ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے ہیں گردنوں میں بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو. کیا مطلب؟ گردنیں چھڑوانے میں. فی فک الرقاب، گردن چھڑوانے سے مراد کیا ہے؟ رقبہ کی جمع رقاب آتی ہے. گردن سے مراد ہے یہاں غلام آزاد کروانا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور قرآن نے بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ غلام بعض دفعہ اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر مولا کہتا تھا تم مجھے 1 سال میں فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، یا تم 50 لاکھ کما کے دے دو، یا 10 لاکھ کما کے دے دو، جو بھی اس زمانے کے حساب سے چاندی کی ویلیو تھی. تو غلام بڑی محنت کرتا تھا. اب اسلام نے چونکہ غلاموں کے آزاد کرانے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. سورہ نور میں اللہ نے مولا کو ترغیب دی ہے، آقا کو، کہ تم اگر فری میں غلام آزاد نہیں کرتے تو عقد مکاتبت کر لو. اس کو کہتے ہیں عقد مکاتبت، کہ اس سے عقد کر لو کہ اتنے پیسے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو. تو یہ والا عقد کر لو. یعنی اسلام چاہتا ہے کہ کسی طرح غلامی سے لوگ نکلیں. تو فری میں نہیں آزاد کرتے تو کوئی معاہدہ کر لو اس سے کہ سال میں اتنے پیسے کما کے دے دو گے تو تم آزاد ہو. تو اس سے پھر غلام محنت میں لگ جاتا تھا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی غلام جس نے اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ میں 1 سال یا 6 مہینے یا 2 سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں تو میں آزاد ہوں، اور مولا نے اس ایگریمنٹ کو قبول کر لیا، تو ایسے غلاموں کی چھڑوانے میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. کیا مطلب؟ ایسے غلاموں کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے. آپ ان کو زکوٰۃ دیں، یہ لے بھائی تو 1 کروڑ میری طرف سے لے اور اپنے آپ کو آزاد کرو. تو یہ بھی زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے. لیکن چونکہ آج کل غلاموں کا دور ختم ہو چکا تو یہ والا مصرف بھی عملاً اب ممکن نہیں رہا ہے. جہاں اگر کوئی غلامی کا سسٹم دوبارہ کبھی شروع ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی. لیکن آج کل غلام ہوتے نہیں ہیں. تو یہ جو عام خادمین ہیں یہ اگر غریب ہوں گے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، غریب نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ان کو غلاموں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا، غلام میں جو مرد غلام تھے وہ بھی داخل ہیں، اور لونڈیاں جو تھیں، عورتیں جو غلام ہوتی تھی وہ بھی داخل ہیں. اگر کوئی عورت اپنے مولا سے یہ عقد کر لے کہ میں اتنے پیسے دے دوں گی تو میں آزاد ہوں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے. اس لونڈی کے ساتھ بھی زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے. یہ 4تھا مصرف ہو گیا. 1 2 3 4 5واں مصرف ہو گیا. 6واں مصرف قرآن بیان کر رہا ہے والغارمین، قرض داروں پر. قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. قرض دار کا مطلب کیا ہے؟ کہ نصاب سے زیادہ قرضہ کسی پہ چڑھ گیا ہو. جیسے میں نے ابھی ڈیٹیل بتائی نا آپ کو، ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم تو ہے،
اب لوگ اسے مسکین تو نہیں سمجھیں گے, لوگ کہیں گے بھائی اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے, لیکن قرضہ اگر اس سے بھی زیادہ ہے, اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو صاحب نصاب نہیں رہتا, وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال بچتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے ₹1,00,000 اور قرضہ اس پہ چڑھا ہوا ہے 50,000 کا, تو ظاہر ہے قرضہ اگر مائنس کریں گے تو حقیقت میں یہ 50,000 کا مالک ہے, تو صاحب نصاب نہیں ہے, لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. تو یہ مطلب ہے والغارمین کا کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ خوب سمجھ لیں, خام خواہ میں قرضہ چڑھنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ 1 کروڑ روپے کے مالک ہیں اور قرضہ آپ پر 20 روپے چڑھا ہوا ہے, تو اب کوئی آدمی زکوٰۃ مانگے لوگوں سے, لوگ کہیں تیرے تو کروڑوں کا مالک ہے, وہ کہے نہیں جی میں 20,000 میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے, تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. اب اگر وہ یہ دلیل دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرض داروں کو زکوٰۃ دو, تو میں بھی تو قرض دار ہوں, تو یہ غلط استدلال ہوگا. یہاں قرض داروں سے وہ والا قرض مراد ہے جو نصاب سے زیادہ قرضہ ہو, یا اتنا قرضہ ہو کہ وہ ادا کیا جائے تو نصاب بچتا ہی نہیں. ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ تفصیلیں حدیث میں اور فقہ میں ملتی ہیں. تو قرآن کی آیتوں کو ایز اٹ از لے لینا اور درمیان سے صحابہ اور تابعین کی جو تفسیر ہے اس کو نکال دینا, یہ بہت بڑی جہالت ہے. کیونکہ آج ایسے متجددین پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ سے, تابعین سے, مجتہدین مفسرین سے قرآن نہیں سمجھیں گے, ہم خود تفسیر کریں گے. تو خود تفسیر میں پھر یہ جہالتیں لوگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہر قرض دار کو کہہ دیتے ہیں بھی زکوٰۃ دے دو. وفی سبیل اللہ, اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے. وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو, اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن وہ اپنے مال تک پہنچ نہیں سکتا, کیونکہ جہاد میں اکثر لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو اس کی اپنی مال تک رسائی نہیں ہے, تو ایسے مجاہد کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے. اس کو اسلحہ خرید کے دے سکتے ہیں, اس کو علاج کے پیسے دے سکتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وابن السبیل, اسی طرح مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. خوب سمجھ لیں, مسافر سے بھی وہ مسافر مراد ہے جو اگرچہ مالدار ہو لیکن سفر کی وجہ سے اپنے مال تک اس کی رسائی نہ ہو. وہ مسافر جو ڈیبٹ کارڈ یا ATM کارڈ لے کے گھوم رہا ہے اور جب چاہے بینک سے پیسے نکال سکتا ہے, اس مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں مسافر سے ہر مسافر مراد نہیں ہے, کیونکہ اس آیت کا بھی لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں. ایک آدمی کراچی سے سفر کر کے اسلام آباد گیا 2 دن کے لیے. کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں 25-30 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے, اور کروڑوں روپے بینک میں پڑا ہوا ہے, اور وہ وہاں جا کے زکوٰۃ مانگ رہا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو کروڑ پتی آدمی ہے. تو وہ آیت پیش کرے, قرآن کہہ رہے جی مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو میں تو مسافر ہوں, دیکھو میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی غلط استدلال ہوگا, کیونکہ یہاں مسافر سے پوری امت کا اجماع ہے. بہت سی آیتوں کی تفسیر اجماع کرتا ہے, صحابہ کرتے ہیں, تابعین کرتے ہیں, فقہا کرتے ہیں. تو اس تفصیل کے بغیر اگر آپ قرآن کو لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو خوب سمجھ لیں, وہ والا مسافر جو سفر کی وجہ سے اپنے گھر سے اتنا دور ہو کہ اس کی اپنے مال تک رسائی ممکن ہی نہ ہو, منگوا ہی نہ سکتا ہو پیسہ. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. اب تو آپ امریکہ بھی چلے جاؤ تو آپ پیسے اپنے آپ کے اگر یہاں پاکستان میں اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے آپ نکلوا سکتے ہو, کسی سے لون لے سکتے ہو وہاں پہ کہ میں پاکستان آ کے واپس کر دوں گا. پہلے زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے اونٹوں پہ سفر کر کے 6-6 مہینے سفر کر کے کسی ملک میں پہنچے, وہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ واپس جا کے پیسے, وہ بےچارے راستے میں دیوالیہ ہو جاتا تھا ان کا اپنے مال تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا. تو وہ عملاً غریب ہی ہوتے تھے, کیونکہ اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے اور آپ کے وطن میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے مسافروں کے ساتھ بھی تعاون کا شریعت نے حکم دیا. تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجاہد کا تذکرہ بھی کیا اور مسافر کا بھی, اور دونوں میں شرط یہ کہ وہ مجاہد میں بھی شرط یہ کہ وہ مسافر ہی ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر میدان جنگ میں لڑ رہا ہے لیکن اس کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, اسلحہ اپنے ذاتی پیسوں سے خرید سکتا ہے, یعنی صاحب نصاب ہے وہ, اور نصاب کے بقدر مال اس کے پاس موجود ہے, یا موجود تو وہ گھر پر ہے لیکن وہ اپنے گھر سے وہ پیسے منگوا سکتا ہے, تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو مجاہد میں بھی وہ والا مجاہد جو صاحب نصاب سے کم اس کے پاس مال ہو, اور جو مال زیادہ مال اگر ہے تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہر مسافر کا حکم ہے, تو مجاہد کو اللہ نے الگ سے کیوں ذکر کیا؟ مجاہد کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے الگ ذکر کیا ہے کہ عام مسافروں کو بھی دیا جائے گا اور مجاہد کو بھی دیا جائے گا, یہ بتانے کے لیے کہ مجاہد کو اللہ الگ سے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اس میں ڈبل ثواب ہے. ڈبل ثواب اس لیے کہ ایک تو غریب ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں, نمبر 2 مسافر ہونے کی وجہ سے, نمبر 3 مجاہد ہونے کی وجہ سے. تو اس کی فضیلت زیادہ تھی, اس لیے ہے وہ بھی مسافر
لیکن اس مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے. یعنی جو مجاہد جب سفر میں ہوگا تو اس مجاہد مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے, اور اس کو عام مسافروں سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس لیے سفر میں ہے, اور ایک آدمی کسی اور وجہ سے سفر میں ہے, تو دونوں مسافر برابر نہیں ہیں. اس میں مجاہد کو ترجیح دی جائے گی عام مسافروں, یہ بتانے کے لیے. باقی دے کسی کو بھی دے زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی. یہ 8 اللہ نے مصارف بیان کیے. اس میں بڑی ڈیٹیل ہے, اس میں فقہا کا کچھ اختلاف بھی ہے, میں وہ پورا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس میں 2 مشہور اختلاف حضرات فقہا کے ہیں. ایک تو یہ اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو 8 مصارف اللہ نے بیان کیے, اب ان کو 7 کر لیتے ہیں, اس لیے کہ جو مؤلفۃ القلوب ہے نا, اس پر تو اجماع ہے کہ اب یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے, ان کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی. تو اب 7 رہ گئے: فقیر, مسکین, عامل, غلام کو آزاد کرنا, قرضدار, مسافر اور مجاہد. یہ 7 افراد ہو گئے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. تو پہلا اختلاف امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 مصارف ہیں, ان 7 کے 7 کو زکوٰۃ دی جائے گی. 6 کو, 5 کو, 4 کو, 3 کو نہیں دی جا سکتی. ان سب کو زکوٰۃ دینا واجب ہے, اور ان سب کو بھی ایسے دی جائے گی کہ ہر صنف میں سے, ہر قسم میں سے کم 3 افراد لازمی ہوں گے. وجہ کیا ہے ان کی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کا حق ہے؟ فقیروں کا بھی, مسکینوں کا بھی, عاملین کا بھی, غلاموں کا بھی, اور مسافروں کا بھی, مجاہدین کا بھی. تو جب ان کا حق ہے تو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے محروم کر دیا تو اس کے حق سے آپ نے ان کو محروم کر دیا. اس کی مثال ایسے جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو میں نے کھانا پکایا ہے یہ ان سب کا حق ہے, تو اس کا مطلب سب میں تقسیم کیا جائے گا نا. وہ تو کہتے ہیں قرآن جب کہہ رہے یہ سب کا حق ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ سب کو دی جائے گی. اور پھر دوسری بات امام شافعی کہتے ہیں کہ جمع کے صیغے آئے ہیں. فقیروں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے, عاملوں کا حق ہے, غلاموں کا حق ہے, مجاہدین کا حق ہے, مسافروں کا حق ہے. یعنی فی ابن سبیل سے مراد بھی مسافرین ہیں. تو ان میں سے اتنے افراد کو دی جائے گی کہ جمع کا لفظ ان پہ صادق ہے. ایک فقیر کو دینے سے نہیں ادا ہوگی, کم سے کم 3 فقیروں کو دینی پڑے گی, تاکہ 3 کا لفظ عربی میں جمع کے لیے آتا ہے. اور مسکین ایک کو نہیں, کم سے کم 3 مسکینوں کو دینی پڑے گی. اسی طرح غلاموں میں 3 غلاموں کو. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر یہ نہیں بیان کیا کہ ان سب کا حق ہے لہذا سب کو دینی ہے, بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اگر زکوٰۃ دینی ہے تو ان میں سے کسی کو دی جائے گی تو ادا ہوگی, ان کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں, یہ لوگ مستحق ہیں. تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں زکوٰۃ کا بانٹنا ضروری نہیں ہے. ان میں سے کسی ایک قسم کو بھی زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کسی نے فقیروں کو دے دی, مسکینوں کو دے دی, ٹھیک ہے, غلام کو آزاد کرانے میں دے دی تو بھی ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے قرآن کا کہ ان سب کا حق ہے, بلکہ قرآن کا مقصد یہ کہ یہ سب مستحقین میں شامل ہیں, لہذا ان میں سے کسی کو بھی دے دو کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. میں دلائل کی دنیا میں نہیں جاتا, دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں, کیونکہ یہ بڑا اختلاف ہے, مشہور اختلاف ہے. اس لیے میں جو لسنر ہیں اس تفسیر کے سننے والے, صرف میں یہ چاہتا تھا ان کے سامنے یہ اختلاف آ جائے. اسی وجہ سے شافعی مسلک میں جو ہے وہ کم سے کم 3 افراد میں بانٹی جاتی ہے زکوٰۃ, اور ان میں سے اب ظاہر غلام تو رہے نہیں تو ان کو تو اب دینے کا کوئی, وہ تو خود بخود مستثنا ہو گئے, باقیوں میں سے ہر ایک کو دی جاتی ہے. اب ان میں سے دلائل کی دنیا میں کس کا مذہب راجح ہے کس کا راجح نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس زمانے میں امام شافعی کے فقہ پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. وجہ اس کی یہ کہ زکوٰۃ دینے میں فقیر کو الگ تلاش کرنا, مسکین کو الگ تلاش کرنا, مسافر کو الگ تلاش کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے. تو اس میں امام حنیفہ کا جو مذہب, جو ان کی رائے ہے وہ عملاً آسان ہے. اس لیے عام طور پر جہاں تک مجھے معلومات ہیں بہت سارے جو شافعی مسلک کو فالو کرنے والے فقہاء ہیں اس دور میں, انہوں نے بھی اس میں امام حنیفہ ہی کے قول کو لیا اور عملاً اسی پر عمل یعنی کرنے کی وہ گنجائش دیتے ہیں, کیونکہ یہ مشکل بہت ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مستحقین ہیں یہ سارے کے سارے. تو ایک اختلاف تو یہ تھا امام شافعی اور امام حنیفہ کا, یعنی امام حنیفہ کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی دے دو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, اور 3 افراد کو بانٹنا بھی ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے نا فقیروں کا حق ہے,
تو مطلب یہ کہ وہ سب مستحقین ہیں، چاہے ایک کو دو یا سب میں بانٹ کے دو، برابر ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 فقیر کو لازمی تمہیں دینا پڑے گا. دوسرا بڑا اختلاف وہ یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک آپ زکوٰۃ فقیروں کو یا مسکینوں کو جب دیں گے تو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو آپ نے ان کے لیے ایک چیز مباح کر دی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا اور میں نے غریبوں کو اپنے دسترخوان پہ لا کے کھلا دیا، تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں، غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی یہ رائے ہے، وہ کہتے ہیں اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مالک بنانا ضروری نہیں ہے. تو اباحت کہتے ہیں اس کو، کہ آپ نے ان کو مالک نہیں بنایا، ملکیت آپ کی ہے، لیکن آپ اپنی ملکیت سے ان کو اجازت دے رہے ہیں، پرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ بھی کھا سکتے ہو. جیسے آپ کی بائک ہے، آپ کہتے ہو بھائی استعمال کر لو، سفر کر لو. آپ کا کھانا ہے، آپ کہتے ہیں میری ملکیت میں لیکن کھا تم لو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زکوٰۃ میں مالک بنانا ضرور. وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، تو لام میں اصل یہ کہ تملیک کے لیے آتا ہے، مالک بنانے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین یا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے. تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں لام جو ہے نا عربی میں للہ یا لزید، المال لزید، مال زید کے لیے، تو مطلب زید اس کا مالک ہے. اگرچہ لام دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، ملکیت کو بیان کرنے کے لیے. اس لیے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء، یعنی فقراء اس کے مالک ہیں، تو جب تک آپ ہینڈ اوور کر کے ان کو پراپر مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا دیا کسی کو تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. کھانے کا مالک بنائیں آپ پلیٹ اس کے حوالے کریں، بولے اب تم مالک ہو، تم کھاؤ، تم بیچو، تم پھینک دو، جو مرضی کرنا ہے کرو. تو یہ تملیک جب تک نہیں ہوگی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہاں پر امام حنیفہ کا مسلک تھوڑا مشکل ہے، لیکن دلیل کے لحاظ سے بہت قوی ہے، اور اس میں احتیاط زیادہ ہے. احتیاط اس لیے ہے کہ اس میں فقیر کا فائدہ زیادہ ہے، کہ جب آپ اس کو مالک بنائیں گے تو کلی اختیارات حاصل ہو جائیں گے اس کو. اگر آپ اس کو مالک نہیں بناتے تو وہ آپ کے آرڈر کا پابند رہے گا، کہ یعنی آپ جیسے کیونکہ ملکیت تو آپ کی ہے نا. تو اس لیے اس میں امام حنیفہ کا موقف جو ہے نا زکوٰۃ کے معاملے میں فقیر کا فائدہ اس میں بہرحال زیادہ ہے، اور احتیاط بھی ہے. فرض کر لیں ہم لام یہاں پر ملکیت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ فائدہ پہنچانے کے معنی میں ہے، کہ زکوٰۃ سے، صدقوں سے فائدہ پہنچاؤ فقیروں کو، یوں سمجھ لیں ہم. لیکن احتمال تو ہے نا کہ لام مالک کے لیے ہو، تملیک کے لیے ہو. تو زکوٰۃ ایک عبادت ہے، تو عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، اور عبادت بھی بہت اہم ترین عبادت ہے. تو اس لیے امام حنیفہ نے للفقراء میں لام کا وہ والا معنی کیا ہے جس میں احتیاط کا پہلو مد نظر رہے اور یقینی طور پر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. اس لیے فقہ حنفی میں یہ لازمی ہے کہ جب تک آپ زکوٰۃ کا کسی کو مالک نہیں بناتے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.